السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج بڑے دنوں کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع مل رہا ہے، تو چلیے آج ہم اردو TGT 2021 کے نصاب کے متعلق جو دوسرا یونٹ ہے اردو شاعری کے دبستان، اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کے جو دبستان ہیں ان کی کیا خصوصیت رہی ہے اور اس کی جو ہے اہم باتیں کون کون سی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے۔ چلیے، اردو شاعری کے دبستان۔ دبستان کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے لفظ دبستان کو سمجھتے ہیں۔ دبستان کہتے ہیں باغ اور پھلواری کو۔ تو اردو شاعری کے جو دبستان تھے، یعنی اردو شاعری کہاں کہاں پھولی اور پھلی، اس کے متعلق اس میں گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے، اردو شاعری کی جو دبستان ہیں ان میں دہلی دبستان، لکھنؤ دبستان، رامپور، عظیم آباد وغیرہ اہم ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو شاعری کی دہلی دبستان کے بارے میں۔ اردو شاعری ملک کے مختلف مراکز میں پھلی پھولی، آپ کو معلوم ہے، ان میں دہلی، لکھنؤ، عظیم آباد اور رامپور اہم مقامات ہیں، اور ان میں سے ہر جگہ کی کچھ اہم خصوصیات ہیں، اور اس یونٹ میں، اس باب میں ہم ان دبستانوں کا اختصار کے ساتھ، یعنی مختصراً شارٹ طور پر جو ہے تعارف پیش کریں گے اور آپ کو ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ تو چلیے ہم دبستان دہلی کو دیکھتے ہیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے نصاب میں دبستان دہلی ہے تو ہم کو پڑھنا ہی ہے۔ دہلی شعر شاعری کا مرکز تو پہلے ہی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہلی تھی وہ شعر و شاعری کا پہلے ہی جو ہے کیندر تھا، لیکن جب سن 1700 میں ولی دکنی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ولی اورنگ آبادی، دہلی آئے اور پھر واپس چلے گئے، اور ان کے واپس جانے کے بعد 1719 میں ان کا دیوان دہلی پہنچا۔ تو دیوان کے یہاں پہنچنے کے بعد یہاں کے شعراء، یعنی دہلی کے شعراء جو تھے، جو فارسی میں اشعار کہتے تھے، احساس ہوا کہ عام بول چال کی زبان، جسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا ہے، یعنی ریختہ، اور جسے ریختہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں بھی ایسے شعر کہے جا سکتے ہیں جس سے عوام اور خواص دونوں لطف اندوز ہو سکیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ولی دکنی دہلی آئے اور پھر سن 1719 میں ان کا دیوان پہنچا، تو دہلی کے جو شعراء تھے ان کو یہ پتہ چلا، ان کو احساس ہوا کہ اردو کے اندر بھی، ریختہ کے اندر بھی ایسے اشعار کہے جا سکتے ہیں جو عوام و خواص میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس زبان میں جو آگے چل کر اردو کہلائی، شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شعر گوئی کا آغاز اردو میں کیسے ہوا؟ تو ولی دکنی کا جب دیوان آیا اس کے بعد ہی آغاز ہوا ہے۔ خان، آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص اس دور کے خاص شعراء ہیں۔ یعنی دہلی دبستان کے جو خاص شعراء ہیں، جو ابتدائی دور کے ہیں، اس میں سے خان، آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی وغیرہ ہیں۔ اس دور میں، یعنی جب ان کا دیوان ولی دکنی کا سن 1719 میں دہلی آیا، تو اس کے بعد کا جو دور تھا اس میں ایہام گوئی کا بہت رواج تھا۔ اور ایہام گوئی کیا ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور یہ شاعری کی ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ یعنی ایہام گوئی جو تھی، یہ شاعری کی ترقی، اس کے وکاس کے مارگ میں ایک جو ہے بڑی رکاوٹ تھی۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایہام گوئی ہے کیا۔ کہتے ہیں ایہام گوئی ایک صنعت ہے، جیسے آپ نے صنعت تضاد پڑھا ہے، صنعت لفظ و نشر پڑھا ہے، اسی طریقے پر ایہام گوئی بھی ایک صنعت کا نام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، شاعر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے اصل معنی تک قاری کا ذہن مشکل سے پہنچتا ہے۔ یعنی ایہام گوئی کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس کا دو معنی ہوتا ہے، اور جو دوسرا معنی دور کا ہوتا ہے اس کو جو ہے شاعر اپنے شعر میں مراد لیتا ہے، اور شاعر کا جو ہے ذہن اس کی طرف، قاری کا ذہن، پڑھنے والے کا ذہن وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔
گویا یہ ایک طرح کا گورکھ دھندا ہوتا ہے. جیسے ایک شعر آپ دیکھیں گے، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے رخسار یعنی اپنے محبوب، اپنے معشوق کے رخسار کو، اس کے گال کو دیکھ کر جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے. اب دیکھیں یہاں لفظ عارضی جو ہے، یہاں اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے ناپائیدار، یعنی جو چیزیں عارضی ہوتی ہیں، ختم ہونے والی، اس کو آپ عارضی کہتے ہیں. اور دوسرا معنی عارض کا رخسار ہے. تو یہاں جو ایہام گوئی میں جب استعمال ہوا ہے تو رخسار کے معنی میں، گال کے معنی میں استعمال کر کے شاعر جو ہے قاری کے ذہن کو وہاں تک پہنچنے سے بہت ہی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مثال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مشکل صنعت ہے اور اس کا استعمال ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آخر جو ہے ایہام گوئی کے خلاف رد عمل شروع ہوا. خود حاتم نے اپنے دیوان سے وہ اشعار خارج کر دیے جن میں یہ صنعت موجود تھی. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے دیوان میں ایہام گوئی پائی جاتی ہے. تو حاتم جو ہیں ان کے دیوان میں ایہام گوئی کا استعمال بکثرت ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے دیوان سے نکال دیا. ایہام سے جب نجات پائے تو اردو شاعری تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگی. چونکہ یہ اردو شاعری کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ تھی، جب یہ جو ہے اس کو نکال دیا گیا تو اردو شاعری نے ترقی کی منزل بڑی ہی آسانی سے طے کرنا شروع کر دیا. اردو شاعری کو ایہام گوئی سے پاک کرنے میں میر تقی میر، مرزا، مظہر اور یقین نے اہم خدمات انجام دی. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو شاعری کو ایہام گوئی سے پاک کرنے میں کن ادبا کا کردار اہم رہا ہے؟ تو اس میں سے میر ہیں، مرزا ہیں، مظہر جان جانا ہیں اور یقین وغیرہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے میر و مرزا کا عہد شروع ہوتا ہے، جسے اردو شاعری کی زبردست ترقی کا دور کہنا بجا ہے. یعنی ابتدائی دور کے بعد اب میر تقی میر اور مرزا کا عہد شروع ہوتا ہے. مرزا دبیر وغیرہ ہیں. یہ میر کی ساری زندگی یعنی میر تقی میر کی ساری زندگی آلام و مصائب میں گزری تھی. اس کا عکس ان کے شعروں میں نظر آتا ہے، اس لیے ان کے کلام کو ان کی آپ بیتی کہنا روا ہے. سوال بن سکتا ہے کہ کس کے کلام کو ان کی آپ بیتی کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کے کلام کو ان کی آپ بیتی بھی کہا جا سکتا ہے. میر کے کلام نے ہر ایک کو اپنا جو ہے گرویدہ بنا لیا، یعنی اپنے آپ میں ان کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ جو سنتا تھا وہ اس کو جو ہے دیوانہ اس کا ہو جاتا تھا، اور ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی. یہی زمانہ سودا کا بھی تھا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا کا. جو کچھ میر کی آنکھوں نے دیکھا وہی سودا میں نے دیکھا. یعنی ان کا بھی جو ہے بچپن اور ان کی زندگی بڑی تکلیف میں گزری، لیکن دونوں کی طبیعتیں، میر تقی میر کی اور مرزا محمد رفیع سودا کی الگ الگ طبیعتیں تھیں، مختلف تھیں. سودا بے فکر تھے، وہ مصیبت کو ہنسی میں اڑا دینے والے انسان تھے. انہوں نے شہر آشوب لکھ کر دہلی کی بربادی کا مذاق اڑایا. ایک سوال یہاں سے بنتا ہے کہ شہر آشوب کس نے لکھا ہے؟ تو شہر آشوب جو ہے مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا تھا. سودا کی غزلیں بھی خوب ہیں، مگر وہ قصیدے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو قصیدے کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے. اس دور کی یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر صنف شاعری کو فروغ ہوا، ہر ایک کو ترقی ملتی رہی. آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر دہلی کی بربادی کا دور شروع ہوتا ہے. دہلی کی بربادی پر اس دور کا خاتمہ ہوتا ہے. یعنی دبستان دہلی کا جو ابتدائی دور کے بعد میر تقی میر اور سودا کے دور کا خاتمہ کب ہوا؟ جب دہلی کی بربادی ہوئی، انگریزوں کا تسلط ہوا. اس شہر میں رہنا دشوار ہو گیا تو اہل علم و فن اور اہل کمال نے اسے چھوڑ کر، یعنی خیرآباد کہہ کر ادھر منتشر ہو گئے. یعنی اب دہلی چھوڑ کر یہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے. خواجہ میر درد صوفی تھے. تو اوپر جو آیا تھا کہ میر تقی میر اور میر درد، تو میر درد کون تھے؟ صوفی شاعر تھے. وہ صبر و شکر کے ساتھ جس گوشے میں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے، یعنی وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. یہ اہل کمال آخر لکھنؤ میں جمع ہوئے، یعنی بقیہ لوگ جو تھے اور شعراء وہ سب لکھنؤ چلے آئے دہلی اجڑنے کے بعد، کیونکہ وہاں آشائش و آسودگی میسر تھی. کچھ عرصے بعد دہلی کی محفلیں پھر سے آراستہ ہو گئی. یعنی پھر بہادر شاہ ظفر کا جو زمانہ آیا تو دہلی کی جو
اردو کی محفل تھی شعر و شاعری کی، وہ پھر سجنے لگی۔ اس بار دہلی میں جس دور کا آغاز ہوا اسے اردو شاعری کا دور عروج کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عہد کے شعراء میں ایک طرف شاہ نصیر ہیں، محمد ابراہیم ذوق ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں، جن کی زیادہ توجہ زبان و بیان پر ہے۔ دوسری طرف مومن خان مومن ہیں کہ دربار کی دنیا سے الگ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہیں اور غزل میں خالص عشق و عاشقی کی شاعری کر رہے ہیں اور ان سب سے الگ ہیں۔ غالب جن کے نزدیک شاعری قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے، وہ شاعری میں فکر کا عنصر داخل کرتے ہیں اور غزل کے موضوعات کو وسعت دیتے ہیں۔ یعنی دہلی کے اجڑنے کے بعد جب دوبارہ یہاں کی محفل سجی تو اس میں جو ہے شاہ نصیر، ذوق، ظفر، غالب، مومن خان مومن وغیرہ کا زمانہ آتا ہے۔ اور غالب جو ہے وہ غزل کے موضوعات کو وسعت دیتے ہیں، تخیل کی بلندی اور فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال ان کے کلام کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کے کلام پر فارسی کا اثر زیادہ نمایاں رہتا ہے، تو غالب کا کلام ایسا تھا کہ ان کے کلام پر فارسی کے الفاظ کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے اور آخر ان کی شاعری میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی پھر اردو شاعری میں جو انہوں نے غزلیں کہی ہیں پھر فارسی الفاظ کا استعمال کم کیا اور ان کی شاعری بھی نکھرتی چلی گئی۔ اس کے بعد داغ دہلوی کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے نزدیک زبان کا چٹخارا ہی شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ یہ رنگ ہے جسے ان کے تلامذہ سائل اور بے خود نے بھی جاری رکھا۔ تو داغ کے جو ان کے جو تلامذہ ہیں اس میں سائل اور بے خود ہیں، انہوں نے بھی زبان کا چٹخارا پن کلام میں جاری رکھا۔ اس کے بعد دہلی کی مرکزیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر دہلی جو کیندر تھی، جو مرکز تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کا تسلط مکمل طور پر ہو جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے خاتمے کے بعد۔ دبستان دہلی کی آئیے اب خصوصیات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو کچھ شعراء تھے جن کو آپ نے پڑھا ابتدائی دور کے، اس کے بعد غالب وغیرہ کا زمانہ آیا، پھر داغ کا زمانہ آیا۔ اب دبستان دہلی کی اہم خصوصیات دیکھتے ہیں۔ تو دہلی چونکہ صوفیہ کا مرکز رہی ہے، یعنی اہل اللہ وہاں موجود تھے، وہاں مدرسے تھے، خانقاہیں تھیں، اس لیے دہلی کے شعراء جو تھے تصوف کے رنگ میں رگے ہوئے تھے۔ فلسفہ وحدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی، یعنی ان کے کلام میں ایسا فلسفہ پایا جاتا تھا جو اللہ کی وحدت پر دلالت کرتا تھا۔ اس لیے دہلی کے دبستان شاعری کی پہلی یہ خصوصیت ہے کہ اس پر تصوف کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دہلی کی خصوصیت کیا ہے، تو دہلی کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے جو شعراء تھے ان کے کلام پر تصوف کا رنگ کافی گہرا نظر آتا ہے۔ میر تقی میر اور خواجہ میر درد تصوف کے اہم شاعر ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تصوف کے اہم شاعر کون کون ہیں تو آپ میر تقی میر اور خواجہ میر درد کا نام لے سکتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر خود لکھتے ہیں، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ کیا لکھتے ہیں؟ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ پھر آگے خواجہ میر درد کا ارشاد ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑی جس طرف کو نگاہ یہاں نظر آ گیا ہے خدا ہی وہاں۔ یعنی سب لوگ وحدت الوجود اور تصوف کے اثرات کو اپنے اشعار میں ڈھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہیں گو کہ آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائے بتا نہیں، یعنی صرف اللہ کی وحدت، اللہ کا وجود ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ آگے دیکھتے ہیں غالب کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ تصوف جو ہے دبستان دہلی کی اہم خصوصیت ہے۔ شعراء دہلی کے کلام میں عشق و عاشقی کا ذکر خوب ملتا ہے، لیکن یہ عشق و عاشقی حقیقی عشق پر مبنی ہے، اللہ کے عشق پر مبنی ہے، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے، یعنی شعراء دہلی کے کلام میں ہجر اور جدائی
کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ محبوب کے ادب و احترام کا یہ حال ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں میر؟ کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی یہاں محبوب کا ادب اور اس کا احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ عشق و عاشقی میں بھی پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو ہے، یہ حسن و عشق کے خارجی معاملات کا نہیں بلکہ داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ یعنی دہلی دبستان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی شاعری میں داخلی معاملات کا بیان بخوبی ملتا ہے۔ شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم ہے۔ خیالات یہاں کے اشعار میں سادہ ہیں تو ان کے اظہار کا انداز بھی سادہ ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز اس دبستان کی اہم خصوصیات ہے۔ یعنی آپ نے پڑھا تصوف اس کی اہم خصوصیات ہے، عشق و عاشقی میں پاکیزگی یہاں کی اہم خصوصیات ہے، یہاں کی شاعری میں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے، زبان کی رنگینی کم ہے، خیالات سادہ ہیں اور تصنع اور بناوٹ بھی یہاں نہیں ہوتی ہے۔ تشبیہات و استعارات میں دلکشی ہے مگر سادگی کا دامن یہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو یہ تھے دبستان دہلی اور اس کی کچھ اہم خصوصیات۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے دبستان لکھنؤ کو لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یاد رکھیے، اپنا بھی دھیان رکھیے، اپنے دوستوں کا دھیان رکھیے اور اپنی پڑھائی پر دھیان رکھیے، اور خود میرے لیے دعا کیجیے کہ میں برابر آپ کے ساتھ لگا رہوں۔ چونکہ طبیعت خراب تھی اس لیے بہت دنوں سے جو ہے اس طرف دھیان تو جاتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ آج اللہ نے موقع دیا تو ہم حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔